روایت میں آتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ حکمرانی کیا کرتا تھا جو انسان دوست اور نہایت رحم دل تھا۔ رعایا بھی اس سے بے حد خوش تھی اور اسے بہت چاہتی تھی، مگر وقت کا پہیہ کبھی تھما نہیں کرتا۔ ہر جاندار جو پیدا ہوا اسے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا گنہگار۔ جیسے جیسے عمر بڑھی، بادشاہ کو بھی طرح طرح کی بیماریوں نے آن گھیرا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اتنا بیمار ہوا کہ زندگی کی کوئی آس باقی نہ رہی۔ شاہی حکیموں اور ملک کے کونے کونے سے طبیبوں کو بلوایا گیا، جنہوں نے علاج کی ہزاروں کوششیں کی، لیکن ان کی تمام تدبیریں ناکام ہوئیں۔ کسی دوا نے کوئی اثر نہ کیا، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں تھا۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ اب دوا نہیں، بادشاہ کو صرف دعا ہی بچا سکتی ہے۔ لہٰذا تمام مسجدوں اور مندروں میں بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی جانے لگیں۔ قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، ان گنت غلاموں کو آزادی ملی، غریبوں، محتاجوں اور یتیموں میں کھانے اور کپڑے تقسیم ہوئے۔ شاید ابھی بادشاہ کی زندگی باقی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ دعاؤں کا اثر ہوا اور بادشاہ صحت یاب ہونے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس خوشی میں شہروں میں چراغاں کیا گیا اور خوب جشن منایا گیا۔ بادشاہ کو بیماری سے شفا تو مل گئی، لیکن اب حکمرانی کی ذمہ داریوں سے اس کا جی اٹھ چکا تھا۔ وہ ہر وقت سوچتا کہ موت کب آ جائے، اس بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے مجھے زندگی کے باقی دن خدا کی یاد اور نیکی کے کاموں میں گزارنے چاہیے۔ بادشاہ کے 4 بیٹے بھی تھے اور چاروں جوان تھے۔ ایک دن بادشاہ نے چاروں شہزادوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگا، میرے بچوں، تم سب نے دیکھا کہ میں نے بادشاہ کے منصب کو انسانیت کی خدمت میں گزارا اور دن رات سلطنت کے امور دیکھے، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں۔ میں اپنی باقی زندگی خدا کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دنوں سے پریشان ہوں۔ ویسے تو تم چاروں ہی مجھے پیارے ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم چاروں میں سے کس کو اپنا جانشین مقرر کروں، اور تم سب اس پر راضی بھی رہو۔ تم چاروں میری آنکھوں کے تارے ہو، بہت نیک اور لائق ہو، لیکن بادشاہت اور طاقت انسان کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایسا منصب ہے کہ دوست دشمن بن بیٹھتے ہیں اور بھائی بھائی نہیں رہتے۔ لہٰذا میں نے ایک ترکیب سوچی ہے۔ میں تم چاروں کو 1 سال کا وقت دیتا ہوں۔ تم سب سفر پر جاؤ اور اس دنیا کے سب سے بڑے درد مند آدمی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تم میں سے جو اس مہم میں کامیاب ہوا، میں یہ تخت اور تاج اسے سونپ دوں گا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، جو کامیاب ہوا اور تخت کا مالک بنا، باقی سب اس کی اطاعت کریں گے۔ باپ کی یہ بات سن کر سب بھائیوں نے یک زبان ہو کر اس بات کو تسلیم کیا۔ بادشاہ کی بات سننے کے بعد شہزادوں نے سفر کی تیاری شروع کی اور اگلے ہی دن چاروں شہزادے 4 مختلف سمتوں میں درد مند انسان کی تلاش میں نکل پڑے۔ سب سے بڑے شہزادے کا نام تیمور تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ درد مند وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس وسائل ہوں، دولت ہو اور وہ اپنے مال سے دوسروں کی مدد کر سکے۔ وہ جنوب کی جانب روانہ ہوا، جہاں تجارت اور دولت کے مراکز تھے۔ اسے یقین تھا کہ دولت مندوں کی دنیا سے کوئی نہ کوئی سخی ضرور نکلے گا جو انسانوں کا سچا خیر خواہ ہوگا۔ لہٰذا اس نے اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھا اور کچھ دن کے لیے مختلف لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ پھر اس نے ایک تاجر کے بارے میں سنا جو بڑا انسان دوست مشہور تھا۔ اس نے اسی تاجر کے ہاں کچھ دن کام کیا تاکہ اس بات کی تسلی کر سکے۔ جب 3 مہینے گزرے تو وہ تاجر کو لے کر محل واپس لوٹ آیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ شہزادہ 1 سال کی بجائے صرف 3 مہینوں میں واپس لوٹ آیا اور اپنی قابلیت ثابت کر دی۔ شہزادے نے سوداگر کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگا، ابا حضور، یہ شخص ایک بڑا سوداگر ہے۔ اس نے خدا کی راہ میں اپنی بیشتر دولت خرچ کر دی۔ اس نے نمازیوں کے لیے جا بجا مسجدیں تعمیر کیں اور مسافروں کے لیے سرائے بنوائے۔ یہ 5 وقت کا نمازی ہے اور حج بھی ادا کر چکا ہے۔ اس سے بڑا درد مند انسان شاید ہی کہیں ملے۔
یہ باتیں سن کر سوداگر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے معلوم ہوا کہ وہ نوجوان جو اس کے پاس مزدوری کرتا تھا دراصل وہ ایک شہزادہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی بات سنی اور کہنے لگا، بے شک ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، واقعی یہ شخص غنی اور مخلص ہے، اسے شاہی محل میں ٹھہرایا جائے اور باقی شہزادوں کی واپسی کا انتظار کیا جائے۔ دوسرے شہزادے کا نام رستم تھا اور اس نے اپنا بچپن کتابوں اور علم کے سائے میں گزارا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ درد مندی فہم اور شعور سے جنم لیتی ہے۔ فقط وہی شخص انسانیت کا خیر خواہ بن سکتا ہے جو علم میں کامل ہو، لہٰذا اس نے پہاڑی علاقوں کا رخ کیا اور 6 مہینے کے بعد محل میں واپس لوٹ آیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ایک سنجیدہ اور باوقار آدمی تھا۔ اپنی باتوں اور چال چلن سے وہ بہت سلجھا ہوا معلوم ہوتا تھا اور علم کا نور اس کے چہرے پر جیسے چمک رہا تھا۔ شہزادے نے اس آدمی کو بادشاہ کے حضور پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور، یہ آدمی بہت بڑا عالم ہے، اس نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں اور مذہب کی ساری باریکیوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اس شخص میں سر سے پاؤں تک خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سب کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا سلوک کرتا ہے۔ آج تک اس نے کسی انسان یا جانور تک کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ ابا حضور، میرے خیال میں اس سے بڑا درد مند اور قابل آدمی کوئی اور نہ ہوگا۔ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر بادشاہ کہنے لگا، بلا شبہ یہ آدمی بہت سی خوبیوں کا مالک معلوم ہوتا ہے اور اس کے کردار میں بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ جب تک دوسرے شہزادے لوٹ نہیں آتے اس شخص کو بھی عزت کے ساتھ شاہی محل میں ٹھہرایا جائے۔ تیسرا شہزادہ اکثر فقیروں اور مسکینوں کی محفلوں میں جا بیٹھتا تھا۔ اس کی نظر میں اصل درد مند وہ تھا جو سب کچھ چھوڑ کر اپنا سب کچھ دے کر دوسروں کے لیے جیتا ہو۔ وہ ریگستانوں اور سنسان راستوں کی طرف نکلا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ شہزادہ بھی واپس لوٹ آیا۔ جب وہ واپس پہنچا تو اس کے ساتھ ایک فقیر تھا۔ شہزادے نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، ابا حضور، یہ بزرگ ایک خدا رسیدہ فقیر ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ کسی زمانے میں یہ فقیر بہت بڑے عہدے پر فائز تھا اور بہت بڑی دولت کا مالک بھی تھا، مگر انسانیت کی خدمت میں اس آدمی نے اپنا سارا مال لوگوں کی راہ میں نچھاور کر دیا اور غریبوں کی ضرورتیں پوری کیں۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر اب یہ آدمی ایک ویرانے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اب تو یہ ایک فقیر بن چکا ہے، روکھی سوکھی جو ملے کھا لیتا ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ میری نظر میں اس فقیر سے بڑا درد مند اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ بادشاہ نے جب شہزادے کی باتیں سنی تو کہنے لگا، تم ایک بہت اچھے انسان کو لے کر آئے ہو، ان کی عبادت اور قناعت نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ واقعی یہ ایک درویش صرف انسان ہے، لیکن میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ اس درویش کو بھی شاہی محل میں بڑے وقار کے ساتھ ٹھہرایا جائے۔ اب سب کو چوتھے شہزادے کی واپسی کا انتظار تھا، لیکن سال مکمل ہونے میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا اور شہزادہ اب تک واپس لوٹ نہ سکا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا اور محل سے بہت کم باہر جاتا تھا۔ بادشاہ کو اندر ہی اندر فکر ستائے جا رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے بیٹوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن سال مکمل ہونے سے چند ہی گھڑیاں پہلے سب سے چھوٹا شہزادہ بھی واپس لوٹ آیا۔ اس کے سفر میں کوئی منصوبہ نہ تھا، صرف ایک خواہش تھی، کسی ایسے انسان کی تلاش جو خود ٹوٹ کر دوسروں کے لیے جیتا ہو۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک کمزور سا بھکاری نما آدمی تھا جس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے۔ کپڑوں میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے اور پاؤں میں جوتا تک نہ تھا۔ وہ ڈری اور سہمی سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب باقی تینوں شہزادوں کو اپنے بھائی کی واپسی کا علم ہوا تو وہ اس کے ساتھ ایک بھکاری کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور اس کے بچپنے کا مذاق اڑانے لگے۔ بڑا شہزادہ ہنستے ہوئے کہنے لگا،
چھوٹے شہزادے، لگتا ہے تمہیں کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملا، اسی لیے گلی سے کسی بھکاری کو پکڑ لائے ہو۔ جب چھوٹا شہزادہ اس آدمی کو لے کر بادشاہ کے پاس جانے لگا تو وزیر اعظم نے اس مسکین آدمی کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور شہزادے سے کہنے لگا، شہزادے، آپ یہ کس بھیک منگے کو پکڑ لائے ہو؟ تھوڑا اپنا اور دربار کے وقار کا خیال تو کر لیا ہوتا۔ اس بھکاری کو یہاں سے باہر نکال دیں اور بادشاہ سے کہہ دیں کہ آپ اپنی تلاش میں ناکام ہو گئے۔ لیکن شہزادے نے وزیر اعظم کی بات سنی انسنی کر دی اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگا، ابا حضور، میں آپ کے حکم کے مطابق اس دنیا کے سب سے بڑے درد مند انسان کی تلاش میں 1 سال یہاں سے وہاں بھٹکتا رہا۔ اس دنیا میں درد مند انسان کا ملنا ہی مشکل ہے، تو پھر سب سے بڑے درد مند کی تلاش تو اور بھی مشکل کام ہے۔ لیکن 1 سال کی تلاش کے بعد مجھے جو درد مند انسان ملا اسے میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں جس علاقے میں گیا وہاں کچھ لوگوں کو کوڑ کا مرض لاحق تھا اور لوگ ایسے مریضوں کو اس خوف سے مرنے کے لیے دور دراز علاقوں میں چھوڑ آتے کہ کہیں وہ خود بھی اس بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ ایک ایسا ہی کوڑ کا مریض شہر سے باہر بے یارو مددگار پڑا تھا۔ قریب تھا کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے 1-2 دن میں مر جاتا۔ اتفاق سے اس آدمی کا وہاں سے گزر ہوا جسے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کوڑ کے مریض کو اس حال میں دیکھ کر دلاسا دیا، اس کے زخموں پر پٹیاں باندھی اور پھر شہر جا کر کھانا لایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا۔ کئی دن تک اس کا یہی معمول رہا۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ یہ اس مریض کو شہر واپس بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ لوگ ان دونوں کے دشمن بن جاتے۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ ختم ہوئی اور یہ مجبوراً مزدوری کرنے لگا۔ یہ جو کماتا اس سے کوڑ کے مریض کے لیے کھانا اور دوائیں خرید کر لاتا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی بے لوث خدمت، ہمدردی اور کوششوں سے اس کوڑ کے مریض نے ایک نئی زندگی پائی۔ یہ شخص خود بے حد غریب اور نادار ہے اور درد مند لفظ کے شاید معنی بھی نہیں جانتا، لیکن اس کے دل میں رحم اور درد مندی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا، شاباش میرے بیٹے۔ باقی شہزادوں نے بھی پوری کوشش کی اور اپنے ساتھ اچھے لوگوں کو لے کر آئے، لیکن تم اپنے ساتھ سب سے بڑے درد مند کو لے کر آئے ہو۔ آج سے یہ تخت و تاج تمہارا ہوا۔ سب بھائیوں نے آگے بڑھ کر چھوٹے بھائی کو گلے لگایا، اسے پیار کیا اور مبارکباد دی۔ کسی نے سچ ہی کہا، انسانیت کی خدمت کے لیے نہ عہدے کی ضرورت ہوتی ہے نہ مال و دولت کی، صرف دل میں درد اور نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا درد مند وہی ہے جو کسی لالچ، نام یا صلے کے بغیر دوسروں کے دکھ بانٹے۔